الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں اور بھائیوں، سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچائی کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، اللہ سے ڈرے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تقوی حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بتلایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو لوگ سچے ہیں ان کی معیت اور ان کی رفاقت اختیار کر لو، ان کا ساتھ اختیار کر لو، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، تو اس صحبت کی وجہ سے، سچوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے تم تقوی کو حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ سچائی کی جو ضد ہے وہ کذب اور جھوٹ ہے۔ انسان کو اپنے اقوال کے اندر، اپنے اعمال کے اندر سچا ہونا یہ ضروری ہے۔ اعمال کے اندر بھی سچائی ضروری ہے اور اقوال کے اندر بھی سچائی ضروری ہے، اور نیت کے اندر بھی سچا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر انسان کے افعال کے اندر سچائی موجود نہ ہو تو افعال کے اندر سچائی نہ ہونے کی وجہ سے انسان ریاکار کہلاتا ہے، اور اگر انسان کے اقوال کے اندر اور باتوں کے اندر سچائی موجود نہ ہو تو پھر یہ انسان جھوٹا کہلاتا ہے، اور اگر انسان کی نیت کے اندر بھی سچائی نہ ہو تو پھر یہ انسان منافق کہلاتا ہے۔ اقوال کے اندر سچائی کیسے آئے گی کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ اگر آپ کے اقوال میں سچائی نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ صادق نہیں کہلائیں گے، سچے نہیں کہلائیں گے، جھوٹے کہلائیں گے۔ اور اگر آپ کے اعمال کے اندر، افعال کے اندر سچائی نہیں تو پھر یہ ریا اور دکھلاوا ہو سکتا ہے۔
آپ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھتے، حج اللہ کے لیے نہیں کرتے، کسی اور مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ اعمال آپ کے سچے نہیں ہوں گے بلکہ یہ ریاکاری پر مشتمل ہوں گے۔ اور اگر آپ کی نیت کے اندر خلوص نہیں ہے، نیت کے اندر سچائی موجود نہیں، آپ جو اللہ کی تصدیق کرتے ہیں دل سے، آپ جو رسول کی تصدیق کرتے ہیں دل سے، اگر اس کے اندر سچائی موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ نفاق کہلائے گا، منافقت کہلائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ افعال کے اندر، اقوال کے اندر اور نیتوں کے اندر، تینوں چیزوں کے اندر سچائی کا ہونا یہ ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ آدمی جو سچ لے کر آیا اور اس نے سچ کی تصدیق کی، فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والا آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے اقوال، افعال، اعمال کے اندر سچائی ہوگی۔ میں ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کسی کا فون آیا تو اس نے فون پہ اس سے جھوٹ بات بولی۔ جب اس نے فون پہ جھوٹ بولا، فون اس نے بند کیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میری مجبوری تھی، اس سے جان چھڑانی تھی میں نے، اس لیے میں نے اس کو جھوٹ بولا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، کل میرے ساتھ جھوٹ بولے گا، کل اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ بولے گا، کل اپنے بھائی کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ یہ جھوٹ بولے گا۔ انسان ایک کام نہیں کر سکتا ہے، صاف لفظوں کے اندر منع کر دے یہ کام میرے بس کے اندر نہیں، جھوٹ نہ بولیں، یا انسان خاموش ہو جائے، کچھ نہ کہے تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں چھوٹا تھا، اس وقت مدرسے میں داخلہ لیا تھا، پڑھتا تھا۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ میرا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا فلاں دوست آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس وقت میری طبیعت ایسی تھی، شاید میں ملنا نہیں چاہتا تھا، یا میرے پاس فرصت نہیں تھی، یا میں تھکا ہوا تھا، یا شاید وہ کسی کام کو بولتا اور وہ کام میرے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے میں نے بھائی سے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ بھائی جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کہی، میری والدہ نے مجھے اتنا ڈانٹا اور اتنی میری کلاس لی کہ آپ کو میں نے مدرسے میں اس لیے داخل کیا ہے کہ آپ جھوٹ سیکھو، آپ جھوٹ بولو، آپ خود بھی جھوٹ بول رہے ہو، بھائی کو بھی جھوٹ سکھا رہے ہو۔ وہ دن ہے، آج بھی جب جھوٹ بولنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے تو فوراً وہ بات سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، والدہ کی وہ باتیں یاد آتی ہے کہ جھوٹ پر کتنی تنبیہ کی تھی اور کتنی ڈانٹ پڑی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے آواز دی، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، میں آپ کو کچھ دے رہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اس کو کچھ دو گی یا آپ نے اس کو ویسے ہی بلایا ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول ہاں میں نے اس کو کچھ دینا تھا اس لیے میں نے اس کو بلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ نے اس کو کچھ نہ دینا ہوتا اور صرف بلانے کے لیے آپ نے اس کو جھوٹ بولا ہوتا تو آپ کے نامہ اعمال کے اندر یہ جھوٹ بھی لکھ دیا جاتا۔ یعنی اپنی اولاد سے جو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں ان کو روکنے کے لیے، ان کو کسی بات پر منوانے کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی جھوٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان اندازہ کرے کہ بھئی جھوٹ سے شریعت کو اور دین اسلام کو کتنی نفرت ہے اور اسلام کتنا اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے چاہیے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں، میں اس لیے لمبی نمازیں نہ پڑھوں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بہت ہی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے تو اچھے اعمال کرتا ہوں اور چوں بخلوت می رود کارے دیگر می کند، جیسے ہی میں تنہائی میں چلے جاتا ہوں تو پھر میرے کرتوت کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میرے اعمال کے اندر سچائی موجود نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، بادشاہ اس سے بڑے متاثر تھے۔ ایک بادشاہ تھے، بزرگ سے بڑے متاثر تھے، کوئی اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بندے تھے، یا ان کا حلیہ ظاہری اس طور پر تھا کہ وہ ولی معلوم ہوتے تھے، بادشاہ بھی ان سے بڑے متاثر ہوئے۔ تو بادشاہ نے ایک دن اس ولی سے کہا کہ آپ نے میرے ہاں دعوت میں شریک ہونا ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کی دعوت کروں، مجھے خوشی ہوگی کہ اللہ والے ہماری صحبت میں آ جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، آپ اپنا ساتھی مت بناؤ مگر ایسے آدمی کو جو مومن ہو، کافر کو تو دوست بنانا ہی نہیں چاہیے۔
مشرک کو، یہودی کو، عیسائی کو دوست بنانا ہی نہیں چاہیے، وہاں تو صرف ضرورت کی حد تک تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہے، عمر کوٹ کے ہیں، بہت اچھے لڑکے ہیں، تو ان سے ان کے رشتہ دار نے یا کزن نے کہا کہ یار وہ آپ کا فلاں جو ہندو دوست ہے وہ آیا ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا میں کسی ہندو کو دوست بناتا ہی نہیں ہوں، میں کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کسی کافر کو دوست بناتا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، دوست مت بنانا، ساتھی مت بنانا مگر مومن کو۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور آپ کا کھانا وہ لوگ کھائے جو پرہیزگار و متقی ہوں۔ شاید بادشاہ کے سامنے یہ حدیث ہو کہ کھانا ہمارا جو ہے متقی لوگ کھائے۔ اس نے ایک بزرگ کی دعوت کی، بزرگ جب کھانے پر چلے گئے، نماز کا وقت ہوا، وہاں پر نماز کا وقت بھی ہوا، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بہت طویل نماز پڑھی، بڑی لمبی نماز پڑھی۔ عام معمول یہ تھا کہ اگر 4 رکعت 10 منٹ میں پڑھتے ہیں تو بادشاہ کے سامنے 4 رکعت آدھے گھنٹے میں یا 20 منٹ کے اندر ادا کر لیا۔ بادشاہ اور متاثر ہوا، مقصد بھی یہ تھا کہ بادشاہ متاثر ہو جائے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، بادشاہ انتظار میں ہے۔ وہ لمبی نمازیں پڑھی، پھر لمبی دعائیں کی، اس کے بعد جب فارغ ہوئے، بادشاہ سلامت نے کہا کہ کھانا حاضر ہے۔ کھانے پہ جیسے ہی بیٹھ گئے تو یہ جو بزرگ تھے یہ اپنے صاحبزادے کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ ایک نوالا لیا کھانے میں سے اور بس پیچھے ہٹ گئے۔ بادشاہ نے کہا اتنے سارے کھانے ہیں، پھل فروٹ ہے، مختلف قسم کے کھانے ہیں، اور سارے کھانوں میں سے آپ نے صرف ایک نوالا لیا اور آپ پیچھے ہٹ گئے۔ تو بزرگ نے کہا کہ ہم اللہ والے اور ہم بزرگ لوگ بس اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں، ہم بزرگ لوگ اور ہم اللہ والے اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھنا جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں ہم ان کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، لیکن جھوٹے آدمی کو ہم ولی نہیں سمجھتے ہیں، جھوٹے آدمی کو بزرگ نہیں سمجھتے، بزرگ کو تو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن جو بزرگ ہو ولی ہو اس کو سمجھتے ہیں۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، یہ تو واقعاتاً بہت، جیسے آپ کہتے ہیں نا پہنچی ہوئی سرکار ہیں، بادشاہ بھی کہنے لگا یہ تو کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، بڑے ولی کامل ہیں۔ جب گھر تشریف لایا، وہاں سے فارغ ہوا، وہ بزرگ جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا جلدی کرو کھانا لے کر آؤ۔ بادشاہ نے کہا کیا، بیوی کہنے لگی کیا بادشاہ سلامت نے آپ کو کھانا نہیں دیا تھا کیا؟ آپ کی تو مہمان نوازی تھی، آج بادشاہ کے ہاں آپ مہمان بنے تھے، بادشاہ نے تو خوب کھانا کھلایا ہوگا، آپ بھوکے آئے وہاں سے۔ تو آدمی نے جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے بادشاہ کے سامنے صرف ایک نوالا کھایا ہے، ایک لقمہ کھایا ہے، تاکہ بادشاہ ہم سے اور زیادہ متاثر ہو جائیں، بادشاہوں کے دلوں میں ہماری محبت اور زیادہ بیٹھ جائیں۔ اب آپ بتائیں یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس بزرگ سے جھوٹ بولا گیا، اعمال کے ذریعے جھوٹ بولا گیا، اپنے عمل کے ذریعے جھوٹ بولا گیا۔ تو بیٹا بھی ساتھ تھا۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے ہیں، بچے نہیں دیکھتے کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ استاد ہے، وہ تو جو ان کے منہ میں آتا ہے، جو ان کے ذہن میں نقش بنتا ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو طالب علم ہوتے ہیں، جو استاد سے پڑھتے ہیں، یہ صرف آپ سے قرآن نہیں سیکھتے بلکہ یہ آپ کو بھی سیکھتے ہیں کہ ہمارا استاد کیا کر رہا ہے۔ آپ جو کرتے ہو، آپ کی یہ جو بچے ہیں، یہ جو شاگرد ہیں، یہ کل کو بڑے ہوں گے، یہ پھر کہیں گے ہمارے استاد ایسے کیا کرتے تھے، یہ پھر اسی طرح کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تو اپنے استادوں کی بعض اوقات ان کے بیٹھنے کو بھی یاد کرتے تھے کہ ہمارے فلاں استاد کیسے بیٹھتے تھے، اور میں اپنے استادوں کو غور سے دیکھا کرتا تھا، جب سبق پڑھاتے تھے ان کے اشارے کیسے ہوتے تھے، وہ کس طریقے سے سمجھاتے ہیں، ان کے ہاتھ کی، ان کی آنکھوں کی، ان کی منہ کے اشارے کیسے ہوتے ہیں۔ سارے بچے اور شاگرد جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ تو شوہر جو ہے بیوی سے کہنے لگا کھانا لے کر آؤ، بیوی نے کھانا موجود لے کر آئی، کھانا سامنے رکھ دیا، بیٹا بھی موجود تھا۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان، وہاں آپ نے کھانا جو کم کھایا تھا بادشاہ کو دکھانے کے لیے کم کھایا تھا، تو جو نمازیں آپ نے پڑھی تھی وہ نمازیں بھی آپ نے بادشاہ کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھی تھی۔ فرمایا نماز را ہم قضا کن، کھانا دوبارہ کھا رہے ہو تو نماز بھی دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، آپ کو نماز بھی دوبارہ سے پڑھیے، تاکہ آپ نے جو کھانے کا اعادہ کیا ہے، کھانا آپ نے کم کھایا تھا بادشاہ کو دکھانے کے لیے، دوبارہ کھا رہے ہیں، نماز بھی آپ نے بادشاہ کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی، وہ بھی دوبارہ پڑھ لیجئے، وہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی تھی۔
انسان کے اعمال کے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، کئی دفعہ ہم نے ایسے دیکھا ہے لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یوں اوپر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں دکان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں یا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رابعہ بصریہ جو اللہ کی بڑی بزرگ بندی گزری ہے، وہ فرماتی ہے استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، یہ جو ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ ہماری استغفار فرما، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہم استغفار کرتے ہیں، فرمایا اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بھی ہمارا جھوٹا استغفار ہے۔ کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھا ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رابعہ بصریہ فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، ہمارے استغفار کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ جو ہم نے استغفار کیا تھا، جو آپ سے معافی مانگی تھی، وہ بھی غلط معافی مانگی تھی، ہماری توجہ کہیں اور تھی، ہم غفلت کے اندر تھے، بیداری میں نہیں تھے، اللہ اس کو بھی تو معاف فرما، اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چھ چیزوں پر تم عمل کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات بولتے ہو تو سچ بولا کرو، جب وعدہ کرتے ہو تو اس کو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانتیں رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرنا۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہ کو نیچے رکھو، اور نمبر 6، ظلم سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لو، اپنے ہاتھ کو باز رکھو ظلم سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائے گی وہ منافق ہوگا۔ منافق کی 3 نشانی اللہ کے رسول نے بتائی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا اس وعدے کے اندر خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائے گا، آپ اس کے پاس امانت رکھواؤ گے تو اس میں خیانت کرے گا۔ میرا مقصود کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں، کسی کو نشانہ بنانا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار ہم نے کہیں مولوی صاحب سے کوئی وعدہ کر لیا ہے اور شاید اسی کے اوپر ہم نے خیانت کی، اس وعدے کو پورا نہیں کیا ہے تو سارا زور ہمارے اوپر خرچ کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ذہن میں نہیں۔ بس یہ تو پرسوں کی بات ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا تفسیر کا، تو یہ آیت میرے سامنے سے گزری ہے، اور انجینئر صاحب شاید کہیں موجود ہوں گے، ہمارا درس بھی چلتا ہے، تو اس آیت پر ہم پہنچے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو اس آیت پر جب پہنچا، جب اس کی تفسیر میں نے دیکھی تو ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ اس جمعے جو گفتگو ہم کریں گے وہ سچائی کے اوپر کریں گے، کہ سچائی جو ہے وہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی ضرورت کتنی ہے۔ گزشتہ کل اس کی بات ہے، شاید ایک نمازی پوچھ رہے تھے فجر کے بعد کہ جمعہ جو ہے کس موضوع پر ہوگا، تو ان سے میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ یہ جو جمعہ ہوگا وہ ہم سچائی کے موضوع پر بات کریں گے۔ تو سچائی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دیں، اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے، وہ بھی جھوٹ نہ بولے۔ اگر ہم خود جھوٹ بولیں گے، ہماری اولاد نوٹ کرے گی اس چیز کو، تو پھر وہ بھی جھوٹ کی طرف مائل ہوگی، وہ بھی جھوٹ بولنے لگے گی۔ اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور سچائی جو ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ وہ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے جھوٹے آدمی کے چہرے پر چاند ہی نمودار کیوں نہ ہو جائے، لیکن جھوٹا آدمی کبھی عزت نہیں پائے گا، اور سچا آدمی کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے ساری دنیا کے لوگ اس پر کہا لگانا کیوں شروع نہ کر دیں۔ ساری دنیا کے لوگ کہا لگائے، لیکن سچے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی ذلیل نہیں کرتا، اور جھوٹا آدمی کبھی عزت نہیں پاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ تم سچوں کی صحبت اختیار کرو گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ گے، جھوٹوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تم پر جھوٹ کا اثر ہوگا، غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کی وجہ سے تم غلط راستوں کی طرف چل پڑو گے۔